السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج سیرت النبی کی ہماری 29ویں کلاس ہے، جس میں کل میں نے آپ کے سامنے فتح مکہ، ہمارا یہ ٹاپک چل رہا تھا فتح مکہ پارٹ 1۔ آج آپ کے سامنے فتح مکہ پارٹ 2 رہے گا انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر مر الزہران کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر آدمی، جتنے بھی لوگ تم لوگ اس قیام گاہ کے اندر ہو، سب لوگ اپنی الگ الگ آگ جلاؤ گے، یعنی 10,000 لوگ ہیں تو 10,000 آگ جلائی جائے گی، سب کے سب الگ الگ آگ جلائیں گے، کوئی ایک آگ کے اندر زیادہ لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ اب دور سے جب کفار مکہ نے دیکھا ان آگوں کو، اور اس کے لیے باقاعدہ اب ان کو ڈر تو اندر بیٹھا ہوا ہی تھا، کفار مکہ کو یہ تو یقین تھا کہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں اور ہمارے اوپر غزوہ ہو سکتا ہے، انتظار برابر تھا ان لوگوں کو۔ اب یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، روزانہ رات کو نکلتے تھے اور چیک کیا کرتے تھے، روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تو نہیں گئے، کہیں آپ پہنچ تو نہیں گئے، یہ بھی برابر اس چیز کے اندر رہا کرتے تھے۔ پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی تھی اللہ رب العالمین سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خبر لوگوں سے چھپا دی تھی، کسی کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ آپ آ چکے ہیں کہ آپ پہنچ چکے ہیں، یہ وہ جان نہیں پا رہے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران کے مقام پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر اپنا خیمہ لگا لیا، اسی وقت کے اندر ابو سفیان، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ، یہ 3 لوگ تھے، ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ۔ یہ لوگ نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نہیں آئے، کہاں پہنچے، کیا ہوا، معلومات کے لیے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں۔ باہر نکل کر انہیں دور سے آگ نظر آتی ہے کہ بہت ساری آگ، بہت دور دور تک ایک آگ جل رہی ہے، بہت دور دور تک آگ نظر آ رہی ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آگ کون سی ہے، کس چیز کی آگ ہے یہ؟ کہا ہو سکتا ہے خزاعہ قبیلے والے ہوں گے جن سے بھی اپنی جنگ ہوئی ہے، ان لوگوں نے شاید آگ جلا رکھی ہوگی۔ تو جواب آتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، خزاعہ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی آگ جلا سکے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دے رکھی کہ آتے جاتے لوگوں پر نظر رکھو، وہ جب آواز کو پہچانتے ہیں تو کہتے ہیں ابو سفیان تم ہو؟ کہا ہاں میں۔ تو کہا کون ہے یہ لوگ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تمہاری غداری کا تمہیں سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب ابو سفیان پوری ہمت اپنی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ عباس سے کہتے ہیں میں آپ کے پاس چلنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، عباس نے انہیں پناہ دے دی کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ جب لے کر لشکر کے اندر آئے، جہاں سے گزرتے لوگ تعجب کرتے کہ ابو سفیان ہمارے لشکر میں کیسے آ گیا، پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پناہ دے دی تھی، اب یہ پناہ کے اندر تھے، کوئی ان کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، آپ کے پاس پہنچے، آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ انجام ہے تمہاری غداریوں کا، دیکھو یہ انجام ہے تمہاری خلاف ورزیوں کا، کہ اللہ رب العالمین نے اس لشکر کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس لشکر کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس بات کو جاننے کے بعد ابو سفیان اسلام کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اسی وقت میں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ذرا رکیے گا، ان کو لے کر لشکر کے قریب رکیے گا، جب ہم لوگ نکلنا صبح شروع کریں گے، جب لشکر نکلنا شروع ہوں گے تب تک آپ ان کے پاس ہی رکیے گا، ان کو ساتھ لے کر رکیے گا،
تاکہ یہ لشکر کی تعداد دیکھ سکے۔ مقصد تھا کہ ابو سفیان اب تک یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے اندر لوگ کتنے ہیں، کون سے بڑے قبیلے اسلام کے اندر ہیں، کوئی بڑے قبیلے اسلام کے اندر نہیں ہیں، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اسلام کی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ اب جب صبح قافلے نکلنا شروع ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے قافلے نکلتے ہیں، اور یہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا، 17 رمضان کا دن تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ چکے تھے، اور اس دن مکہ والوں کے خلاف، کفار مکہ کے خلاف غزوہ ہونے والا تھا۔ اب جب لشکر نکلنا صبح شروع ہوتا ہے، ابو سفیان پہلے تو ایک مرتبہ رات میں جا کر ہی کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم مت کرو، یہ سارے معاملے چھوڑ دو، ایسا مت کرو، جنگ مت کرو، میں دیکھ کر آیا ہوں اللہ کے نبی کو، کچھ نہیں ہو سکتا، اب سارے معاملات چھوڑ دو۔ پر کچھ نوجوان جو ان کے بڑے جوشیلے تھے وہ کہتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں، اور ان میں کچھ مشہور نام، صرف 2-3 نام آپ لکھ لیجئے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ وہ تھے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان اور سہیل بن عمرو۔ اکرمہ بن ابو جہل، صفوان اور سہیل بن عمرو، ان لوگوں نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا کہ نہیں، ہم تو چھوڑیں گے نہیں، ہم تو جنگ کریں گے، اب تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ ابو سفیان اللہ کے نبی کے لشکر میں آ گئے، یہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب انہوں نے ٹکڑیوں کو دیکھا، یعنی الگ الگ لوگ صحابہ کرام ٹکڑیاں بنائے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، کہا یہ کون ہے، کہا یہ قبیلے والے ہیں، کہا وہ کون ہے، کہا وہ قبیلے والے ہیں، سب کے بارے میں ڈیٹیل لے کر پتا چلا کہ اس وقت عرب کے جتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے بعد ابو سفیان اور زیادہ ٹینشن میں آ گئے۔ اسلام حالانکہ قبول کر لیا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، پر مجھے کوئی امن کا پیغام دے دیجئے، میں ایک اتنا بڑا سردار ہوں تو تھوڑی میرے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا تیرے لیے آسانی اتنی ہے کہ اگر تیرے گھر کے اندر کوئی بیٹھا ہوگا تو اسے مارا نہیں جائے گا، تیرے گھر میں اگر کوئی آ گیا، یعنی تو محفوظ ہے، اگر تیرے گھر میں بھی کوئی آ گیا تو اسے مارا نہیں جائے گا، یہ تیرا مقام، یہ تیرا مرتبہ اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کے بعد جو عطا کر دیا تھا۔ آ گئے مکہ، اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، مر الزہران سے نکلے، مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کے داخل ہونے کی کیفیت کو صحابہ کرام نے جب بیان کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کی وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے نا، اونٹ کا جو سامان رکھا ہوتا ہے اس پہ ٹکرا رہا تھا، یعنی بالکل سر جھکا کر اب مکہ کے اندر انٹری کر رہے ہیں۔ وہی 3 طریقے جو مسلمانوں کے ہمیشہ جنگ کے اندر ہوا کرتے تھے، میمنہ، میسرہ اور مشاط، یا پیدل یا وسط اس کو کہا جاتا ہے۔ میمنہ پر رکھا اپنے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کہا تم نیچے کی طرف سے مکہ میں داخل ہونا۔ میسرہ پر رکھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو کہا تم اوپر کی طرف سے داخل ہونا۔ اور مشاط پر پیدل لوگوں پر یا وسط میں ابو عبیدہ کو رکھا آپ نے۔ اب اس ذریعے سے یہ لشکر مکمل ہوتا ہے، لشکر کی ترتیب مکمل ہوتی ہے۔ اوپر سے خالد ابن ولید آتے ہیں، نیچے کی طرف سے خالد ابن ولید آتے ہیں، اوپر کی طرف سے زبیر ابن العوام آتے ہیں، اور ابو عبیدہ
پیدل لوگوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو الحمدللہ فتح مکہ آلریڈی یعنی دلوں سے ویسے ہی فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں کے اندر داخل ہو چکا تھا، تو اب یہاں پر فتح کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی جنگ کی جائے۔ پھر بھی کچھ لوگ نوجوان جو بہت زیادہ جوش میں تھے، حضرت خالد ابن ولید سے ان کا قتال ہوا۔ اس قتال کے اندر 2 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 12 کافروں کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، وہ بھی صرف حضرت خالد ابن ولید سے۔ خالد ابن ولید ایک قتال ہوتا ہے جس کے اندر 2 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور 12 کفار قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہمتیں ان کی پوری ٹوٹ جاتی ہے۔ جب انہوں نے لشکر کو دیکھا، لشکر کے انداز کو دیکھا، اللہ کے نبی کے انداز کو دیکھا، تو ان کی ہمتیں آلریڈی ٹوٹ چکی تھی۔ گویا کہ فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قتال کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ جنگ رعب سے جیتی گئی تھی، دلوں سے جیتی گئی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان ہو رہی ہے۔ یہ کرتے کرتے مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ حرم کی طرف جاتے ہیں، حرم کے اندر پہنچتے ہیں۔ حرم میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہاں سے بتوں کا خاتمہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حرم کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے کہا 360 سے زیادہ بت اس وقت کعبہ کے آس پاس یا کعبہ کے اندر اور باہر دونوں طرف رکھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے، کعبہ کے آس پاس آئے، پہلے آپ نے رکن یمانی کا استلام کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، کیونکہ آپ عمرے کے لیے نہیں آئے تھے تو عمرے والا معاملہ پورا نہیں تھا، پر چونکہ آپ آئے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ لیا، رکن یمانی کا استلام کیا اور طواف کر لیا۔ طواف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کروایا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جتنے بھی یہاں پر بت ہیں سب کو توڑ دو۔ سب کو توڑا گیا، سب کو توڑ توڑ کر ختم کر دیا گیا۔ آپ نے کعبہ کی چابی منگوائی، جو چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا کرتی تھی، حالانکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پاس چابی ہوا کرتی تھی، ان کے خاندان میں چابی ہوا کرتی تھی، کیونکہ کعبہ اور حرم کے اندر کیا ہے، ساری باتیں فضل سے چلا کرتی تھی، یعنی اس کا یہ کام، اس کا یہ کام، ایسے بٹے ہوئے تھے، کام ڈیوائیڈڈ تھے، اور کاموں کے اعتبار یعنی ان کے کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے، بٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کے پاس چابی ہے، کسی کو پانی پلانے کا حق ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، الگ الگ حقوق اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کے دور سے پہلے مکہ والوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ تو عثمان بن طلحہ یہ تھے جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں۔ پہلے باہر کے سارے بتوں کو توڑا گیا، اندر سے بتوں کو نکالا گیا، پورے بتوں کو توڑ کر کعبہ کو پاک اور صاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بتوں کو توڑتے وقت آپ ایک آیت پڑھ رہے تھے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 81، جاء الحق وما يبدل الباطل، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ آج حق آ گیا اور باطل برباد ہو گیا۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل اب لوٹ کر آنے والا نہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 81 پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، جو تقریباً 360 بت تھے،
اس کے بعد جب کعبہ کی طہارت ہو گئی، کعبہ کی پاکیزگی ہو گئی، کعبہ بتوں سے شرکیات سے پاک ہو گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے. وہاں سے بھی ساری چیزوں کو نکالا. کچھ تصویریں ان لوگوں نے بنا رکھی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے نام پر، انہیں بھی توڑا. سب چیزوں سے کعبہ کو صاف کیا. صاف صفائی جب وہاں پر ہو گئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اب چونکہ حالانکہ سب کے لیے تو یہ مقام یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ اندر جا سکے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے دور میں بھی کوئی بڑے لوگ آتے ہیں، اسلامی یعنی بڑے جن لوگوں کے کردار ہوتے ہیں، حکومتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے کعبہ کو کھولا جاتا ہے. تو ایک اس کے لیے فکس جگہ ہے جہاں پر کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہو تو کدھر منہ کرنا پڑے گا. وہ باقاعدہ کچھ ستونوں کے ذریعے وہ جگہ بنائی گئی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، وہاں پر نماز آپ نے پڑھی، اللہ اکبر کہا، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی. اس کے بعد وہاں سے باہر نکلے. اب تب تک مکہ کے جتنے بڑے بڑے مجرمین تھے وہ سارے کعبہ پہنچ چکے تھے، حرم میں پہنچ چکے تھے سارے، کہ بھئی آ گئے ہیں آپ، اب بات ختم، اب کیا مسئلہ، اب بات ختم ہو گئی، آپ جنگ بھی جیت گئے ہیں، آپ سامنے پہنچ بھی چکے ہیں، سارا کام آج ختم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک خطبہ دیتے ہیں، ایک تقریر ہوتی ہے، کیونکہ اب مکہ ایک طریقے سے فتح ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں جنگ کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی. تھوڑے بہت شریر لوگ تھے جو نہیں مان رہے تھے، ان سے جنگ ہوئی، باقی جنگ کی ضرورت نہ پڑی. اب آپ وہاں پر ایک خطبہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے آج اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس نے اپنے بندے کی مدد کر دی اور اس نے اکیلے ہی لشکروں کو ہرا دیا. یعنی آپ یہاں پر جیت کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں کہ مطلب میری طاقت سے ہوا، ہم لوگ بہت پاورفل ہو گئے تھے اس لیے ہوا، ایسا ہوا ویسے ہوا. آپ اس جیت کو بھی اللہ رب العالمین کے سپرد کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اپنے بندے کی مدد کر دی اور اکیلے ہی لشکروں کو ہرا دیا. اب آج سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. جہالت کی ساری رسمیں میں اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں. یعنی کل ملا کے آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے مکہ اسلامی حکومت بن چکا ہے. اب یہاں پر وہی حکم چلے گا، وہی فیصلہ چلے گا جو اللہ رب العالمین کا ہوگا، قرآن کا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اب یہ سارے مجرمین آپ کے سامنے کھڑے ہیں، سارے مجرم جتنے مکہ کے اس وقت موجود تھے سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ستانے والے، تکلیف دینے والے، صحابہ کو مارنے پیٹنے والے، گالیاں دینے والے، پریشان کرنے والے، جس درجے کی تکلیف دے سکتے تھے اسلام کے بعد اس درجے کی تکلیف دینے والے، یہاں تک کہ مکہ سے نکال دیا تھا ان لوگوں کو، بھگا دیا تھا ان لوگوں کو، گھر چھین لیے تھے، پیسہ چھین لیا تھا، بیوی بچے چھین لیے تھے. اتنے ظلم کرنے والے یہ سارے ظالمین آپ کے سامنے کھڑے تھے. ایک بار صرف تصور کیجئے اور اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے کہ اگر آپ اس جگہ ہوں تو آپ کیا کریں گے. آپ کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے، آپ کو اگر مارا جائے، آپ کو اگر پریشان کیا جائے تو ایسے لوگوں کیا آپ برداشت کریں گے؟ کیا انہیں آپ چھوڑیں گے؟ موقع ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد، قوت ملنے کے بعد آپ بدلا لیں گے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک سوال کرتے ہیں. سوال یہ، یا معشر القریش ما ترون انی فاعل بکم،
بتاؤ اے قریش کیا لگتا ہے تم کو میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ، مطلب کیا سزا دوں گا میں تمہیں، بتاؤ کیا لگتا ہے تم کو؟ اب یہ لوگ ایک زبان ایک ساتھ کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم، تو بہت احسان کرنے والا کرم کرنے والا بھائی ہے اور کرم کرنے والے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی تو بھی کرم کرنے والا، تیرے ابا بھی کرم کرنے والے، ہمیں یقین ہے تو ظلم نہیں کرے گا، ہمیں مارے گا نہیں، ستائے گا نہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا، ہم جانتے ہیں۔ اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سزا دیتے بھی تو وہ جائز ہوتا، کیونکہ انہوں نے ظلم کیے تھے، تکلیفیں دی تھی، پریشان کیا تھا، صحابہ کو آگوں پہ جلایا تھا، گھسیٹا تھا، رگڑا تھا، مارا تھا، مال چھینا، گھر سے بھگایا، نہ جانے کتنے جرم کیے تھے۔ پر یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ نہیں، دیکھیے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم کو کیا لگتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا آپ دیکھو بہت کرم کرنے والے بھائی ہو اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہو، تو ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ اب جب ان کا یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سب سامنے کھڑے ایک ساتھ بولا آپ نے، فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ، میں آج تم کو وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو چھوڑ دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اور کہا میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، وہ بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ بات بول کر جب آپ نے سب کو چھوڑا، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس بات کو سن کر کئی لوگوں نے اسی وقت اسی جگہ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا، اتنا عطا کرنے والا کہ اتنے بڑے بڑے ظالموں پر طاقت پانے کے بعد وہ انہیں چھوڑ دے، ایسا تو بادشاہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسا تو حکومت کرنے والا نہیں دیکھا۔ ارے کوئی بھی بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے تو قتل عام مچاتا ہے، قتل عام مچا دیا جاتا ہے، ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ یہ نبی کا کردار کیا ہے؟ آپ نہ مار رہے ہیں، نہ ڈانٹ رہے ہیں، نہ تکلیف دے رہے ہیں، نہ بدلہ لے رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو آج سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پر آپ جواب دیجئے گا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، انہیں بتانا کہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا، اسلام کردار کے زور پر پھیلا، اسلام اپنی محبت کے زور پر پھیلا، اسلام اپنی تعلیمات کے زور پر پھیلا۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کبھی بھی سختیوں کی ضرورت نہ پڑی۔ کئی لوگوں نے ایک ساتھ اس وقت اسلام قبول کر لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، حق کو سمجھ لیا اور پہچان لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چابی لے چکے تھے، کعبہ اوپن ہو چکا تھا، کھول چکے تھے۔ اب جب ساری صاف صفائی ہو گئی، اپنے کعبہ کو دوبارہ لاک کروایا، لاک کروانے کے بعد چابی لی اور کہاں ہے عثمان بن طلحہ، جن کے ہاتھ سے چابی لے کر کھولا تھا نا، انہی کو واپس بلایا۔ کہاں ہے عثمان بن ابی طلحہ؟ عثمان بلاؤ ان کو، کہاں ہے عثمان؟ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، وہ آئے، آپ نے ان کے ہاتھ میں چابی دے کر کہا کہ یہ لو، یہ چابی یہ پہلے بھی تمہارے پاس تھی اور اب بھی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ دیکھیے حق، اسلام کتنا یعنی حقوق داروں کو حق دلواتا ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا، بلکہ ان حقداروں کو ان کا حق اتنا بڑا دے رہے ہیں کہ چاہتے تو چابی آپ رکھتے، آپ کا حق تھا، آپ نبی ہیں، جو چاہے کر سکتے تھے، آپ فاتح ہیں، آپ جیت چکے مکہ کو، آپ چاہے جو معاملہ کرتے، پر آپ نے کہا نہیں، یہ جس کا حق ہے اسی کو دیا جائے گا۔ عثمان بن طلحہ سے چابی لی، کعبہ صاف کروایا، جب سارا کام ہو گیا کعبہ کو دوبارہ لاک کروا کے چابی دی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کہا کہ یہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، حالانکہ اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ چڑھو کعبہ کے اوپر اور اذان دو۔ کعبہ کی چھت پر وہ چڑھے اور انہوں نے وہاں سے اذان دی۔
اس میں بھی آپ کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کا برابری کا تصور بتانا کہ بڑے بڑے عرب کے قبیلے کے سردار موجود ہیں، آپ چاہتے تو کسی کو بھی ذمہ داری دے دیتے، کسی کو بھی ذمہ دار بنا دیتے، پر آپ نے اذان کس سے دلوائی؟ بلال حبشی، حبشہ کے کالے کلوٹے غلام تھے، پر آپ نے کہا کہ اذان کون دیں گے؟ اذان بلال حبشی دیں گے، ان سے اذان دلوائی۔ یہاں تک کہ آپ کہا کرتے تھے بلال اذان دو کیونکہ تمہاری اذان مجھے بہت زیادہ پسند ہے، ان سے اذان دلوائی۔ اذان دلوانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رشتہ دار تھی ام ہانی، ان کے گھر میں گئے، وہاں غسل کیا، اور وہاں پر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی۔ بعض لوگوں نے اس نماز کو شکرانے کی نماز یا جیت کی نماز کہا ہے، صلاۃ الفتح یا صلاۃ الشکر، جیت کی نماز یا فتح کی نماز۔ ام ہانی کے گھر آپ گئے، وہاں آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ شکرانے کی نماز کہی جائے یا فتح کی نماز کہی جائے، دونوں چیز جائز ہے، دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اب اگلے دن آپ وہیں پر چونکہ قیام کیے ہوئے تھے، اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو حرم کے اندر بلایا، اور اگلے دن آپ نے ایک اور خطبہ دیا تھا۔ ایک خطبہ آپ کا اور ہوا تھا، اگلے دن آپ نے ایک اور خطبہ دیا تھا جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ خطبہ دیتے ہیں لوگوں کو، ارشاد فرماتے ہیں پہلے تو اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یقیناً حرم جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی اگلے دن فتح مکہ والے دن تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا، خطبہ دینے کے بعد لوگوں کو سمجھایا تھا مختصر سی بات، پھر چابی ریٹرن کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پر اس کے بعد اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ایک خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف، جو عام طریقہ ہے ہمارا خطبے کے اندر، تعریف کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، مکہ تب سے حرم ہے جب سے یہ آسمان اور زمین بنا ہے، جب سے آسمان زمین بنا تب سے اللہ تعالیٰ نے حرم کو حرم بنایا ہے، یہ ایک حرام جگہ ہے، اس کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر خون بہائے، اس کے جھاڑ توڑے، یعنی جیسے جو حرم کی پابندیاں ہوتی ہیں نا کہ آپ اس میں قتال نہیں کر سکتے، جھاڑ نہیں توڑ سکتے، جانوروں کو مار نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، وہ ساری پابندیاں آپ نے دوبارہ ایک طریقے سے ان کا ریویژن کروا دیا کہ ایسا نہیں کہ اسلام کے آنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا، جو پابندیاں تھیں وہی پابندیاں رہیں گی۔ صرف اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی تھی دن کے کچھ حصے کے لیے کہ میں مکہ کے اندر داخل ہو کر اسے پاک کر رہا تھا، اس لیے میں جنگ کرنے آیا تھا، ورنہ اس کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو بعد میں کنفیوژن نہ ہو کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عمل کیا اور ہم کو بول رہے ہیں ایسا مت کرو، تو آپ داخل ہوئے، اس کا مطلب آپ نے یہ بتایا کہ بھائی میرے داخل ہونے کا ایک مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ مکہ کو پاکیزہ کیجئے، مکہ کو پاک کیجئے، اس لیے میں داخل ہوا تھا۔ اب یہ خطبہ ہو گیا، اب انصار صحابہ اکرام کو ذرا دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کعبہ حرم فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مطلب آپ کا اپنا شہر فتح ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں آپ واپس ریٹرن آئیں گے کہ انہی لوگوں کے ساتھ رک جائیں گے۔ ایک عجیب سا ٹینشن ہو گیا ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہیں پر رک جائیں۔ وہ آپس میں ذرا بات کرنے لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن لیا، پوچھا انصار کیا بول رہے ہو تم لوگ؟ نہیں کہا کچھ نہیں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کہا نہیں کیا بول رہے ہو؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کہا سنو، اللہ کی پناہ
اب جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. یعنی یہ مت سوچنا کہ حرم فتح ہو گیا ہے، مکہ دوبارہ فتح ہو گیا ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں سنو، اب جینا بھی تمہارے ساتھ اور مرنا بھی تمہارے ساتھ. یعنی میں کبھی بھی مدینہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. مدینہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، مدینہ میں جیسا تھا ویسا ہی رہوں گا. میں مدینہ والوں کے ساتھ رہوں گا، مکہ کے اندر میں قیام نہیں کروں گا. آپ فکر مت کرو. اس سے بڑے صحابہ کرام خوش ہو گئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اللہ کے نبی کے ساتھ خوشی خوشی بالکل کاموں کے اندر شریک ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے ان سے بیعت لی. ان سے دوبارہ بیعت لی جا رہی ہے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا اس سے بیعت لیتے تھے. صفا پہاڑی پر جا کر آپ بیٹھ گئے. صفا پہاڑی پر بیٹھنے کے بعد عمر ابن خطاب آپ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ لوگوں سے ایک ایک کر کے بیعت لینے لگے. صفا پہاڑی پر بیٹھ کر آپ نے بیعت لی، میری اطاعت کرنا، وہی ساری باتیں جو پہلے میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ جب آپ کسی سے بیعت کرتے تھے تو کیا کیا بولتے تھے. اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، نافرمانی مت کرنا، دین پر عمل کرنا، شرک مت کرنا، زناکاری مت کرنا، بچوں کو زندہ مت مارنا، وہ ساری چیزیں کامن، وہی ساری چیزیں پوچھی. اب عورتوں کی بیعت شروع ہوئی. اب جب عورتوں کی بیعت شروع ہوئی تو اس بیعت کے اندر مسلمان ہونے والی تھی ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی. یہ وہی ہند بنت عتبہ ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا اور ان کا کلیجہ چبایا تھا. بہت زیادہ تکلیف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عمل کی. پر دیکھو سگے چچا کو مارنے کا بھئی ٹھیکہ انہوں نے دیا تھا، مارا گیا. مارنے کے بعد انہوں نے پورا مسلح کر دیا، جسم کو پھاڑ دیا، کلیجے کو نکال دیا. پر وہ بھی جب اسلام میں داخل ہو گئی اللہ کے نبی نے انہیں بھی معاف کر دیا. ان سے کوئی بدلہ نہ لیا. چاہتے تو بدلہ لے لیتے، سار لے لیتے، قصاص لے لیتے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا. یہاں تک کہ جب وہ بیعت کر رہی تھی، بیعت کی اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے نا تو بیعت کا انداز بھی بہت الگ تھا. عام عورتیں تو آئیں، بیعت لی، جیسا جیسا آپ نے بولا یس کیا، ایگری کیا، کام ختم. پر ہند بنت عتبہ بیعت کا انداز بہت الگ تھا، بہت الگ انداز میں بیعت لی تھی کہ بیعت ایسے لے رہی ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا. تو بولے کہا جب اب یہ مان لیا اللہ تعالیٰ کو تب شرک کرنے والی کیا بات ہے، اب تھوڑی شرک کریں گے. یعنی ہر آپ کے بند کا، ہر شرط کا ریپلائی بھی دے رہی تھی برابر. کہا سب سے پہلے اس بات پر بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گی. کہا جب آپ کو مان لیا تب شرک کرنے کا کام کیا ہے؟ بھائی اسلام کو مانتی نہیں، اگر شرک کرنا ہوتا تو کلیئر. اسلام مانا ہے مطلب عمل کرنا ہے نا. اگر مجھے شرک ہی کرنا ہوتا تو مسلمان کیوں ہوتی میں؟ کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا چوری مت کرنا، چوری کرنا حرام ہے. وہ کیا بولتی ہیں؟ پر ایک سوال ہے، ابو سفیان ذرا کنجوس آدمی ہے، پیسہ ویسا برابر دیتا نہیں ہے مجھے خرچے کا. اپنے شوہر کی برائی چالو کر دی. کیا بول رہی ہیں؟ کہ پیسہ دیتا نہیں ہے برابر، جتنا لگتا اتنا دیتا نہیں ہے. تو اگر تھوڑا بہت جیب سے نکال لیا جائے بنا ان کی اجازت کے تو جائز ہے کیا؟ کہاں اگر وہ دیتا نہیں ہے تو تیرا گھر چلانے کے لیے جتنا ضروری ہے تو نکال سکتی ہے. اور اللہ کے نبی خود بھی ہنسنے لگے. بولے یہ ہند ہے، مطلب یہ بہت بڑی چیز ہے، ہند بنت عتبہ ہے، یہ ایسی ہی ساری ان کی بیعت ہونے والی ہے. بولے لے سکتی کیا؟ بولے ہاں اگر شوہر دیتا نہیں ہے، خرچہ پورا نہیں کر رہا ہے، کنجوسی اتنی زیادہ کر رہا ہے، خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے تو نکال سکتے. اب دیکھ لیں آپ لوگ دلیل مت بنا لینا. اس کے بعد کہا کہ زنا کاری مت کرنا. تو کہا کیا عورت کوئی زنا کاری کر سکتی ہے؟ پاک دامن عورت کبھی زنا کاری کرے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہا ٹھیک ہے. بولے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، اپنے بچوں کو قتل مت کرنا. دیکھیے ریپلائی کیسا دے رہی ہیں کہ بولے ہم نے قتل تھوڑی کیا، ہم نے تو چھوٹے چھوٹوں کو بڑا کیا، تم نے ہی جنگ کر کر کے سب کو قتل کر دیا، ہم نے قتل نہیں کیا ہے. یعنی ہر آپ کے بند کا جو ہے وہ جواب کتنا حاضر ہے. دیکھیے آپ اس کے بعد بھی آپ بیعت کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ تم اپنے اولادوں کو قتل مت کرنا. بولے ہم نے تھوڑی قتل کیا، ہم نے تو چھوٹے سے بچوں کو بڑا کیا، جوان کیا، اور سب جنگیں چالو ہوئی اور سارے ختم ہو گئے. اس پر بھی اللہ کے نبی بھی ہنسنے لگے، حضرت عمر ابن خطاب بھی ہنسنے لگے. اس کے بعد کہا کہ بہتان تراشی مت کرنا، بہتان تراشی مت کرنا.
تو خود ہی بولتی ہے بہتان تو اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم تو بڑے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، بہتان تراشی کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ مطلب اس دور کے کفار کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی کہ گناہ چاہے اور بھی کر لیتے تھے، قتل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے جنگ کر رہے ہیں، پر بہتان تراشی کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ کسی پر الزام تراشی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور آخری شرط آپ نے لگائی کہ کسی بھی اچھائی کے کام میں نافرمانی مت کرنا، یعنی نافرمانی والا عمل مت کرنا، نافرمانی مت کرنا۔ کہا اگر نافرمانی کرنا ہوتی تو یہاں بیٹھتی ہی نہیں میں، اگر نافرمانی بننا ہوتا تو کبھی یہاں آ کر نہ بیٹھتی۔ اب یہ بات بولنے کے بعد ہند بنت عتبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 دن تک آپ نے مکہ کے اندر قیام کیا۔ 19 دن تک آپ مکہ کے اندر رکے، وہاں پر لوگوں کو سکھانا، تعلیمات دینا، اچھائی بتانا، برائیوں سے روکنا، یہ سارے کام آپ نے وہاں پر رہ کر کمپلیٹ کیے۔ کرنے کے بعد آپ نے آس پاس کے ایریوں میں وہیں سے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے تھے۔ وہاں پر جو آس پاس میں بت موجود تھے نا، بڑے بڑے جو عرب کے بت تھے، ان کو توڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے، کیونکہ مکہ کے آس پاس کے علاقے تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہاں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے۔ تو آپ نے کچھ سریے بھیجے تھے۔ ایک سریہ بھیجا خالد ابن ولید کے ساتھ کہ جاؤ اور عزا کو توڑ کر آؤ۔ سب رمضان اور رمضان کے آس پاس کی بات چل رہی ہے۔ خالد ابن ولید کو نخلا نام کی جگہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور عزا کو توڑ کر آؤ۔ عزا ایک بت تھا کافروں کا، بولا اسے توڑ کر آؤ۔ وہ گئے نخلا نام کی جگہ پر اور عزا کو توڑ کر آ گئے۔ کہا میں نے توڑ دیا۔ کہا تو نے بھی توڑا نہیں، دوبارہ جا کر توڑ کر آ۔ دوبارہ گئے، دوبارہ اس کو پورا توڑنے لگے تو ایک برہنہ عورت وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلتی، بالکل پاگل ٹائپ کی عورت نکلتی بھاگتی ہوئی، اور چیخنا شروع کر دیتی، ان کو روکنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر میں اسے بھی قتل کیا جاتا ہے۔ جب آ کر بتایا کہ میں نے اسے بھی مار دیا تو کہا اب تو نے اسے قتل کیا ہے۔ اب وہ ختم ہوا ہے عزا۔ گویا کہ اس کے اندر جنات یا شیاطین والی کوئی بات رہی ہوگی، یا واللہ عالم کیا بات تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد عمرو ابن عاص کو بھیجا کہ تم جاؤ اور سعا کو توڑ کر آؤ۔ یہ سارے نام میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ عزا کو توڑا، پھر سعا کو توڑنے کے لیے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ میں یہاں پر دیکھیے ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں کہ کون سا بت کس قبیلے کا تھا، بس صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کون سا بت تھا اور توڑنے والے کون تھے۔ اتنا بھی یاد رکھ لو گے تو بہت ہے انشاءاللہ۔ خالد ابن ولید نے عزا کو جا کر توڑا، عمرو ابن العاص نے سعا کو جا کر توڑا، سعد ابن زید نے منات کو جا کر توڑا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سریے تھے۔ اب سعد ابن زید نے منات کو توڑا، پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریے کی طرف بھیجا تھا، یعنی ایک اور سریہ کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ آپ کا مقصد تھا کہ آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں سے بھی شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے، انہیں شرک بتایا جائے۔ اور اکثر ایسے قبیلے تھے جو آس پاس والے، ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے، جب یہ لوگ گئے ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یعنی صرف مکہ نہیں، مکہ کے آس پاس کے ایریوں کے اندر بھی دین پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک وہاں پر رکے، دین کی لوگوں کو دعوت دی، دین لوگوں کو بتایا، اور دین کی اس مکمل سمجھائش کے بعد، دعوت و تبلیغ کے بعد جب یہ لوگ اسلام کے اندر آ گئے الحمدللہ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، اور اس ذریعے سے فتح مکہ کا یہ معاملہ بڑی بڑی جو میرے سامنے تفاصیل تھی ان کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جزئیات ہوں گی، چھوٹے چھوٹی ڈیٹیلز اور ہو سکتی ہیں، پر میرا مقصد تھا بڑی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا، زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا، تاکہ یہ آپ کے کام آ سکے۔ اب سیرت کلاس 2 دن کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔